السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے ممتاز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل سٹوری۔ دوستو، فلمیں، ڈرامے اور سوشل میڈیا ہماری زندگی کا ایک حصہ بن چکے ہیں۔ بیشتر افراد کو فلمز دیکھنا بہت پسند ہوتا ہے۔ کچھ لوگ مزاحیہ فلمیں دیکھتے ہیں اور کچھ کو ایکشن فلمیں دیکھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں خوفناک یعنی ہارر مووی دیکھنا پسند ہوتا ہے۔ فلمز کو ڈیزائن کرنے میں خاصی محنت درکار ہوتی ہے۔ عمومی طور پر موویز مصنف کے خیالات پر مبنی ہوتی ہیں، لیکن ہارر فلموں میں بالکل بھی ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ دوسری فلموں کی طرح ہارر فلمیں صرف مصنف کے خیالات پر مبنی نہیں ہوتی ہیں، بلکہ ان میں سے کچھ حقیقی واقعات پر بھی بنائی جاتی ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی ہی کچھ فلموں کے بارے میں بتائیں گے جو حقیقی مگر پراسرار اور پراسے واقعات پر بنائی گئی ہیں۔ اس سے قبل کہ ہم خوف کی اس وادی میں قدم رکھنے کی جسارت کریں، چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ حقیقی چیزیں بیان کرنے والے اس منفرد چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتا رہے۔ نیز ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجیے تاکہ دلچسپ ویڈیوز کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی پراسرار ویڈیو کی جانب۔ دوستو، ہالی ووڈ میں کئی طرح کی اب تک ہارر فلمیں بنائی گئی ہیں، مگر ایٹ نامی مووی اب ان تمام فلموں میں سب سے زیادہ خوفناک تصور کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایٹ 2017 کی سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ہارر فلم بھی ہے۔ اس فلم میں پینی وائز نام کا ایک جوکر ہوتا ہے جو لوگوں اور زیادہ تر بچوں کو کئی طرح کی اچھی چیزوں کا لالچ دے کر انہیں اپنے پاس بلاتا ہے اور پھر ان کا شکار کر لیتا ہے۔ اسٹیفن کنگ امریکہ کے مشہور ہارر اور سپر نیشنل مصنف ہیں، جنہوں نے ایک حقیقی واقعے سے متاثر ہو کر A2 فلم کی کہانی لکھی۔ 1972 میں جوہن گیسی نام کا ایک آدمی تھا جو ایک جوکر کا کام کرتا تھا۔ یہ شخص عام زندگی میں بھی جوکر کی گیٹ اپ میں رہتا اور انجانے افراد کو اپنے گھر میں مدعو کیا کرتا۔ چونکہ اس وقت لوگ جوکر یا جسے انگلش زبان میں کلون کہتے ہیں وہ اسے بہت زیادہ مزاحیہ انسان سمجھتے تھے، اس لیے لوگوں کو اس سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اجنبی افراد جوہن گیسی کی گاڑی میں بنا کسی خوف اور ڈر کے بیٹھ جایا کرتے تھے، جس کے بعد یہ ان کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر گھر لے جایا کرتا تھا اور پھر مختلف طریقوں سے ان کا قتل کرتا اور پھر ان کی لاشوں کو اپنے گھر کے پچھلے حصے میں دفن کر دیتا، جبکہ کچھ لاشوں کو ندی میں بھی پھینک دیتا تھا۔ 1972 سے لے کر 1987 تک جان نے 33 سے بھی زائد لوگوں کی جان لی، جس کے بعد پولیس نے چند شواہد کے بنا پر اسے گرفتار کر لیا اور جب اسے چیک اپ کے لیے ہسپتال میں منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹروں نے بتایا کہ جان گیسی ایک دماغی بیماری کا شکار ہے۔ اس کا دماغ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا، اس کا علاج کیا گیا اور 1994 میں جب اس کی بیماری ٹھیک ہوئی تو اسے پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ اس کے بعد اسٹیفن کنگ نے اس پر ایک کتاب لکھی اور اسی کتاب کی مدد سے ایٹ نامی فلم بنائی گئی۔ اس فلم کو بنانے کے بعد جب ریلیز کرنے کا وقت آیا تو بعض حقیقی جوکر نے اس کے خلاف آواز اٹھائی کہ اس فلم کو ریلیز نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے لوگوں کے دلوں میں جوکرز اور کلونز کے لیے ایک بری تصویر بن جائے گی۔ لیکن یہ ایک حقیقی واقعے پر مبنی فلم تھی، اس لیے مٹھی بھر اور کمزور جوکرز اس فلم کو ریلیز ہونے سے نہیں روک سکے۔ اگر آپ یہ فلم دیکھیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور گردش کرے گی کہ کیا حقیقتاً دنیا میں ایسا کوئی جوکر بھی موجود تھا جس کے اعمال اور کرتوت جان کر ہی انسان کی روح کانپ جاتی ہے؟ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اینابیلا ڈال مووی۔ دوستو، 1970 میں ڈونا نامی ایک لڑکی کو اس کی سالگرہ پر ایک گڑیا بطور تحفہ ملی۔ اس گڑیا کا نام اینا تھا۔ ڈونا کو شاید معلوم نہیں تھا کہ اس گڑیا کی شکل میں کتنی خطرناک چیز تحفے میں ملی ہے۔ حالانکہ ڈونا کی عمر اس وقت 20 سال تھی اور اس کو یہ گڑیا بطور سالگرہ کا تحفہ ملی تھی، اس لیے یہ گڑیا اسے بہت زیادہ پسند آئی تھی۔ ڈونا اکثر اس گڑیا کے ساتھ کھیلتی اور وقت گزارا کرتی تھی۔ ایک دن یہ گڑیا ڈونا کے کمرے میں اکیلی ایک کرسی پر رکھی ہوئی تھی تو ڈونا کو اس کے پاس سے ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا جس پر لکھا ہوا تھا ہیلپ می، یعنی میری مدد کرو۔ ڈونا کو یہ بات بہت زیادہ عجیب لگی۔ اسے لگا کہ شاید کوئی اس کے گھر میں گھس کر اسے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس بات کا پتہ لگانے کے لیے ڈونا نے اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیوں پر ٹیپ لگا دی تاکہ اگر کوئی کھڑکی یا دروازے سے گزر کر اندر آئے تو ٹیپ اتر جائے، جس سے اس کا پتہ چل سکے کہ یہ شرارت کون کر رہا ہے۔
اور آخر کون ہے جو اسے ڈرانا چاہتا ہے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ اگلے دن وہ تمام ٹیپس اسی طرح کھڑکیوں اور دروازوں پر لگی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اینا کے پاس اسی طرح کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا جس پر وہ الفاظ درج تھے، ہیلپ می۔ اس واقعے کے بعد اس کے گھر میں اور بھی اسی طرح کے واقعات رونما ہونا شروع ہو گئے، جیسے کہ عجیب و غریب آوازیں آنا اور دروازے اور کھڑکیوں کا اپنے آپ بند ہونا اور کھول جانا وغیرہ۔ تو ڈونا نے پیرانارمل ایکسپرٹ آیت اور نورین کو اپنے گھر بلا لیا۔ یہ دونوں کافی دیر تک اس گڑیا کو دیکھتے رہے اور اس سارے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کی۔ انہوں نے ڈونا سے کہا کہ اس گڑیا پر شیطان کا قبضہ ہے۔ یہ سن کر ڈونا نے ایک جادوگر کو بلا لیا جس نے اس گڑیا پر کچھ منتر پڑھے، اور ان سبھی نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اس گڑیا کو کسی میوزیم میں حفاظت کے ساتھ رکھوا دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے آگارل میوزیم کا انتخاب کیا گیا، جو کہ امریکہ میں واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آج بھی اس کی انتظامیہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اینا بیلا گڑیا کے ساتھ اکثر پراسرار واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ اینا بیلا فلم دیکھی ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اس فلم کے آغاز میں ایک چھوٹا سا نوٹ لکھا آتا ہے کہ یہ فلم حقیقت پر مبنی ہے، ایک واقعے کی نقل بنائی گئی ہے۔ حقیقت میں چاہے اینا بیلا فلم میں دکھائی گئی گڑیا اس گڑیا سے بالکل الگ ہے، لیکن یہ فلم سچی کہانی پر فلمائی گئی ہے۔ رابرٹ دا ڈال۔ پیارے دوستو، اینا بیلا اکیلی ایک ایسی گڑیا نہیں ہے جس پر کوئی فلم بنی ہے۔ رابرٹ دا ڈال نامی فلم کی کہانی بھی حقیقت پر مبنی ہے۔ اس کہانی کا اصل کردار رابرٹ یوجن ہے۔ رابرٹ یوجن نامی لڑکے کو اس کے گھر میں کام کرنے والی خاتون نے ایک گڑیا بطور تحفہ دی تھی۔ یوجن نے اس گڑیا کا نام رابرٹ رکھا۔ جس دن یہ گڑیا یوجن کے گھر میں آئی، اس کے گھر میں عجیب و غریب واقعات رونما ہونا شروع ہو گئے۔ جادو ٹونے پر مہارت رکھنے والے افراد کا ماننا ہے کہ یوجن کے گھر کام کرنے والی اس خاتون نے اس گڑیا پر کالا جادو کر کے اسے یوجن کو دیا تھا۔ یوجن جب اپنے کمرے میں اکیلا ہوتا تو اس کے ساتھ کسی اور کی آوازیں بھی سنائی دی جانے لگی، اور اس کے بارے میں جب یوجن سے پوچھا جاتا تو وہ کہتا کہ وہ رابرٹ سے بات کر رہا تھا۔ اس کے بعد یوجن کوئی غلطی یا غصہ کرتا تو وہ کہتا کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا بلکہ رابرٹ ایسا کرتا ہے، یہاں تک کہ اس گڑیا کو انہوں نے اپنے گھر میں گھومتے پھرتے بھی دیکھا۔ پچھلے 100 سالوں میں رابرٹ نامی اس گڑیا کے کئی مالکان رہ چکے ہیں، اور ان سب کا کہنا ہے کہ رابرٹ میں کچھ ایسی بات ضرور ہے۔ اس پر شاید کسی نے کالا جادو کیا ہے یا پھر اس پر بری روح کا سایہ ہے۔ متعدد واقعات کے بعد اس گڑیا کو مالٹیلو میوزیم میں حفاظت سے رکھ دیا گیا ہے، جہاں اب بھی اگر کوئی رابرٹ کے بہت قریب جا کر اس کی تصویر لینے کی کوشش کرتا ہے تو اچانک موبائل کا کیمرہ تھوڑی دیر کے لیے خراب ہو جاتا ہے۔ رابرٹ نامی اس گڑیا پر ایک فلم بھی بنائی گئی تھی جس کا نام دا کرس آف رابرٹ دا ڈال تھا۔ یہ فلم مکمل طور پر رابرٹ نامی اس گڑیا پر بنائی ہوئی ہے جس کی کہانی حقیقی ہے۔ ڈیلیور اس فرام ایول۔ دوستو، اب ہم آپ کو جس آدمی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں وہ پہلے تو ایک پولیس آفیسر تھا، لیکن بعد میں وہ ایک پادری کا اسٹوڈنٹ بن گیا اور اس نے بھوتوں اور جادو وغیرہ جیسی غیر معمولی چیزوں کے بارے میں جاننا شروع کر دیا۔ اس پولیس آفیسر کی زندگی پر ایک فلم بھی بنائی گئی جس کا نام ڈیلیور اس فرام ایول ہے۔ اس آدمی کا نام ریلف ہے۔ ریلف کا کہنا ہے کہ اپنی زندگی کے اتنے سالوں میں کئی غیر معمولی حادثے اور واقعات دیکھ چکا ہے جو کہ ایک عام انسانی عقل سے بالا تر ہے۔ ریلف نے خود کہا ہے کہ پہلے جب میں پولیس آفیسر تھا تو میں اگر ایسے واقعات کے بارے میں کبھی سنتا بھی تھا تو اسے جھوٹ سمجھ کر نظر انداز کر دیتا تھا، لیکن جب ان کے ساتھ ایسے حادثات پیش آنے لگے تو یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کیا واقعی کوئی غیر معمولی طاقتیں اس دنیا میں موجود ہیں جو کہ انسانی عقل سے بالا تر ہیں۔ اس بات کا پتہ لگانے کے لیے ریلف نے اپنی پولیس کی نوکری کو خیر آباد کہہ دیا اور ایک ماہر اور مشہور پادری کا شاگرد بن گیا جو کہ پراسرار عملیات اور جادو ٹونے کا استاد مانا جاتا تھا۔ ریلف کا مزید کہنا ہے کہ اس کی زندگی پر جو فلم بنائی گئی ہے یہ دیکھنے میں جتنی خوفناک ہے، اس نے اس سے بھی زیادہ خوفناک اور غیر مرئی مخلوقات کو زندہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس فلم میں دکھائے گئے کئی حادثات اس شخص کی زندگی میں پیش آ چکے ہیں۔ ریلف نے ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام بیویئر دی نائٹ ہے، جس میں ریلف نے اپنی زندگی میں پیش آنے والے تمام تر حادثات کو اسی طرح لکھا ہے، اور اگر آپ کو بھی کبھی یہ کتاب پڑھنے کا اتفاق ہو تو اس میں ایسے ایسے واقعات اور حادثات درج ہیں جنہیں پڑھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور آپ کا دماغ اس بات کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ پائے گا کہ اس دنیا میں ایسی طاقتیں موجود ہیں جن کے بارے میں ہم آج بھی انجان ہیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں ویڈیو کے حوالے سے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔
تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.